بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها في كل ليلة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کی فضیلتیں اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی مخصوص آیتوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہے. اس کا مطلب اور مقصد تو یہی ہے کہ ان فضیلتوں کو ہم حاصل کریں اور پڑھنے کے لیے عہد کریں اور پڑھنے کا اہتمام کریں. اس وقت سورہ واقعہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم صحابی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے فقہ پر ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی ہم جن مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کا پورا دار و مدار ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعہ فی کل لیلۃ، جو شخص کے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا لم تصبہ فاقۃ، اس کو کبھی فاقہ محسوس نہیں ہوگا. آج ساری دنیا پریشان ہے فاقے کی وجہ سے، کھانے کی تنگی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اور اس کے لیے ساری محنتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بیان کیا اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جو آدمی روزانہ سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو اس کو کبھی فاقہ محسوس نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کا محتاجگی ختم ہو جائے گی. ہم لوگ تو سن بھی لیتے ہیں اور یقین بھی کر لیتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عادت یہ تھی کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو سننے کے بعد کتنا اہتمام کرتے تھے. اسی حدیث میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ وکان ابن مسعود یامر بناتہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرماتے تھے کہ یقرأنا بہا فی کل لیلۃ، کہ وہ ہر رات میں پڑھنے کا اہتمام کریں. اس وجہ سے کہ عورتوں کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، شوہروں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہاں محتاجگی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بیان کیا ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو اپنے گھر میں پڑھے گا فاقہ اور تنگدستی اس کو میسر نہیں ہوگی. اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھلاتے بھی تھے اور سکھلانے کے بعد روزانہ رات کو پڑھانے کا اور پڑھنے کا اہتمام بھی فرماتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے اسے کبھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی. نیچے کے راوی بیان کرتے ہیں کہ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھی. سورہ ملک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتی غفر له وہی تبارک الذی بیدہ الملک. اس حدیث میں سورہ ملک جس کو ہم تبارک کہتے ہیں 29واں پارہ اس کی پہلی سورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی ہے کہ جو آدمی روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے یہ سورت اس کو قبر کے عذاب سے حفاظت نصیب کرے گی. قبر کے عذاب میں سارے لوگ پریشان ہیں اور واقعی میں قبر کا عذاب اتنا سخت ہے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے. اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر میں جو عذاب ہوتا ہے وہ دکھلائے. اب اس عذاب قبر سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لینا چاہیے. 30 آیتیں ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے لیکن روزانہ پڑھنے کا اگر معمول بنایا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں.
پہلی حدیث بتائی، اس سے ہماری دنیاوی پریشانیاں دور ہوگی کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ محتاجگی سے، فقر و فاقہ سے حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری صورت سورہ ملک ہے، اس سورہ ملک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک صورت نے جو صرف 30 آیتوں کی ہے، اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تیسری الف لام میم تنزیل۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ احمد والترمذی والدارمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کبھی رات کو جب تک یہ 2 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں لیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے، سوتے نہیں۔ اس سے اہتمام کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بخشا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کوئی تکلیف، کوئی گناہ، کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کو روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ اہتمام بھی کتنا کہ جب تک اس کو پڑھتے نہیں تھے سوتے نہیں۔ اس سے اندازہ کرو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا اہتمام کرتے ہو تو پھر ہم محتاجوں کے لیے، ہم غریبوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے تو اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے تھے، یعنی رات کو سونے سے پہلے یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سورہ اعلی۔ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب هذه السورۃ سبح اسم ربک الاعلی، رواہ احمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سبح اسم ربک الاعلی خاص طور سے محبوب تھی۔ کتاب الصلاۃ میں 2 حدیثیں گزر چکی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، اسی طرح عیدین کی نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ اسی لیے تھا کہ یہ صورت اپنے خاص مضمون اور پیغام کے لحاظ سے آپ کو بہت ہی زیادہ محبوب تھی۔ سورہ تکاثر۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یستطیع احدکم ان یقرأ 1000 آیۃ فی کل یوم قالوا ومن یستطیع ان یقرأ 1000 آیۃ فی کل یوم قال اما یستطیع احدکم ان یقرأ الہاکم التکاثر، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم میں کون ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 1000 آیتیں پڑھنا تو ذرا کام رکھتا ہے ہمارے لیے، تو روزانہ 30 آیتیں بھی 15 آیتیں بھی پڑھنا کام رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر کوئی آدمی الہاکم التکاثر پڑھے، بہت ہی مختصر سی صورت ہے، لیکن اس مختصر سی صورت کے پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ملے گا وہ 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے ایک سورہ تکاثر پڑھ لیا تو سورہ تکاثر پڑھنے کی وجہ سے سورہ تکاثر کا ثواب پڑھنے کا ملے گا وہ تو الگ، لیکن اس کے علاوہ 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید بونس کے طور پر ہمیں ملے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہمیں مل رہا ہو پھر بھی ہم اس کی طرف توجہ نہ کریں اور قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں تو ہماری بدبختی کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ روزانہ 1000 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ لیا کریں؟
صحابہ نے عرض کیا کہ رسول حضور کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے، یعنی یہ بات تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے۔ قرآن مجید کی بعض بہت چھوٹی صورتیں ایسی ہیں جو اپنے مضمون اور پیغام کی اہمیت کی وجہ سے سینکڑوں یا ہزاروں آیتوں کے برابر ہیں۔ بہت ساری صورتیں ہیں، ابھی معلوم ہوگا سورہ اخلاص آئے گی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنی دیر لگتی ہے، لیکن ہے مختصر سی یہ صورت، لیکن مضمون توحید کا ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اتنی فضیلت رکھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے اس صورت کو پڑھا تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں 1 سورت پڑھ لو اور 1 سورت پڑھنے کے ساتھ ساتھ 10 پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ انہی میں سورہ تکاثر بھی ہے، اس میں دنیا پرستی اور آخرت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے۔ الہاکم التکاثر میں جو لوگ دنیا کی طرف توجہ کرتے ہیں، مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، روزانہ بیلنس کو ملاتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، اکاؤنٹ کو چیک کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس میں دنیا پرستی اور آخرت فراموشی پر سخت ضرب لگائی گئی ہے، اور آخرت کے محاسبہ اور دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر دل بالکل مردہ نہ ہو گیا ہو تو اس میں فکر اور بیداری پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی لحاظ سے اس کے پڑھنے کو 1000 آیتیں پڑھنے کے قائم مقام بتایا ہے۔ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں میں جن میں دوسری چھوٹی چھوٹی صورتوں کو نصف قرآن، تہائی قرآن، چوتھائی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ممکن ہے کہ ان کی تلاوت کا ثواب بھی اسی حساب سے زیادہ عطا فرمایا جائے۔ اللہ کا خزانہ ہمارے وہم و گمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ جب دینا چاہتا ہے تو ایسا دیتا ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اللہ کے خزانے میں کمی کی ایک مثال آپ حضرات کو شاید سمجھ میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں کتنے آدمی پیدا ہوئے، اس کی تعداد ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو ابھی ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کی آنکھ 2، کان 2، ناک برابر، منہ، پیشانی، سیب ہر ایک کا ایک، لیکن ہر ایک کے ماڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ بنائے۔ اتنے سارے ماڈل بنانے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی ماڈل ابھی ڈبل نہیں آیا، جا گیا۔ بظاہر اگر ہمیں ڈبل بھی دکھتا ہو تو ابھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوگا اس میں۔ سائنس بھی یہاں تک کہتی ہے کہ انگوٹھے میں جو نشان وغیرہ ہیں یہ کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کتنی گنجائش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کتنی وسعت ہے، اس کے اوپر غور کرو گے تو معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی قدر کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے پڑھنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔